اللہ کا حجاب یہ نور ہے، اگر وہ اس کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی تجلیاں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے سب کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے، پوری کائنات جل کر کے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے حجاب کو ہٹا دے، اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا کیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ ہماری ملاقات کے لیے آئے وقت مقرر پر، تو موسیٰ سے ان کے رب نے بات کی، گفتگو کی۔ اللہ سے بات کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو جو لذت مل رہی تھی، اللہ سے ہم کلام ہونے میں جو مزہ مل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اس لذت نے ایک اور لذت کا احساس پیدا کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اے اللہ، تجھ سے گفتگو کرتے ہوئے، تجھ سے کلام کرتے ہوئے جب اتنی لذت حاصل ہو رہی ہے تو اے اللہ تجھے دیکھنے میں کتنی لذت حاصل ہے۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اے اللہ، میری اس خواہش کو بھی تو پورا کر۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام فوراً کہنے لگے رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو لذت بندگی کا احساس ہونے لگا تھا نا، یہ اتنا مزہ اور اتنی لذت مل رہی تھی کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سے کلام، اللہ سے گفتگو یہ معمولی مقام ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ خواہش پیدا کرتے ہوئے اللہ سے یہ فرمائش کی، اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ اے اللہ، یہ صرف کلام کے حد تک اور گفتگو کے حد تک نہ رہے، اے اللہ میں تجھے دیکھنا بھی۔ رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب آج میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا نظارہ کرا دے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ لن ترانی، اے موسیٰ اس دنیا میں تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ان آنکھوں میں وہ طاقت نہیں، تمہاری ان آنکھوں میں وہ سکت نہیں ہے کہ اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں فرمایا گیا ایک حدیث کے اندر حجابہ النور لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ ما انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، یہ صحیح مسلم کی روایت۔ اس کا حجاب نور ہے، اللہ کا حجاب یہ نور ہے، اگر وہ اس کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی تجلیاں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے سب کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے، پوری کائنات جل کر کے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے حجاب کو ہٹا دے، اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اس پہاڑی کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، میں اس پہاڑ پر اپنی ایک تجلی کا ایک چھوٹا سا حصہ اس پر ڈالتا ہوں، وہ پہاڑ اگر اپنی جگہ پر قائم رہا، اپنی جگہ پر ٹکا رہا تو پھر آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ تجلی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑی کے اوپر اپنی چھوٹی سی ایک تجلی کو ڈالا، پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاق، پھر جب انہیں افاقہ ہوا، انہیں ہوش میں آیا، کیا کہا؟ سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ تو پاک ہے، میں نے جو تجھ سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ یقیناً میری آنکھوں میں یہ سکت نہیں ہے، میری آنکھوں میں یہ قوت نہیں ہے کہ تجھے دیکھ سکوں۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، ایسا دوبارہ سوال کرنے سے اللہ میں تیری جناب توبہ کرتا ہوں۔
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔